اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کر لیا کرو، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ سوال کرنا بڑا اچھا عمل ہے، لیکن سوال صرف ضرورت کے وقت اس سوال کو پوچھا جائے جس سے جہالت ختم ہو، انسان کے علم میں اضافہ ہو، اپنے شعور کو بلند کر کے مسئلے کو سیکھ کر پھر بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حضور سے سوالات کرتے تھے۔ امت کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے علماء سے، اہل علم سے، ذی شعور لوگوں سے مشاورت کرے، اور جس چیز کا علم نہیں ہے وہ اس شعبے کے ماہر سے جا کر اس کے متعلقہ وہ رائے لے۔ بہت زبردست مفتی بھی ہو، جید قسم کا عالم ہو، کتاب و سنت پر، سیرت پر، تصوف پر اس کی پوری دسترس بھی ہو، تو پھر بھی اسے حکم ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو وہ ڈاکٹر سے رجوع کرے، اس سے وہ سوال پوچھے، اپنی تسلی کرے اور اپنے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق وقت گزارے، لیکن وہ ضرورت کا، بے تکا نہیں، غلط نہیں، بحث کے لیے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی حوصلہ افزائی ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے جو ابو داؤد شریف میں موجود ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہالت سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ سوال ہے۔ سوال پوچھو تاکہ تمہاری جہالت دور ہو جائے، لیکن اس کے کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، کچھ اصول ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ عرصے سے یہ رجحان ہوا ہے کہ ابحاث، کثرت سوالات، ایسی باتیں جن کا اس انسان سے جو سوال پوچھ رہا ہے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، بے معنی اور بے مقصد اور بے محل گفتگو، بے موقع باتیں، یہ رجحان پکڑتی جا رہی ہیں سوسائٹی کے اندر۔ ہر شخص کو تجزیہ نگار بنا دیا گیا ہے، ہر شخص کو عالم بنا دیا گیا ہے، ہر شخص کو ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، ہر بندہ اپنی مرضی کی رائے دے رہا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ملک تیزی سے غیر مستحکم ہوتا چلا جا رہا، بگڑتے، بکھرتے، ٹوٹتے خیالات۔ بہت زیادہ جب باتیں ہونے لگ جاتی ہیں، بہت زیادہ جب بحثیں ہونے لگ جاتی ہیں تو وہ نفرتوں کو جنم دیتی ہیں، وہ اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ دیکھیے تو سورہ بقرہ میں سے جو آیہ کریمہ میں نے آج تلاوت کی ہے خطبے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم میرے نبی پاک علیہ السلام سے بھی اسی طرح ہی سوال کرنا چاہتے ہو جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے ان سے کیے تھے؟ جس طرح پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا، تم بھی میرے رسول سے اسی طرح سوال کرنے کا ارادہ رکھتے؟ کبھی بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ ہمیں پتھر سے پانی نکال کے دیا جائے، کبھی کہا کہ ہمیں کھانا من و سلوہ دیا جائے، کبھی کہا کہ ہم اس وقت مانیں گے جب رب کو اعلانیہ دیکھ لیں۔ کیا تم میرے رسول سے بھی اسی طرح ہی سوال جواب کرنا چاہتے ہو؟ ضرورت کے لیے سوال ضرور کریں، یہ پہلا ہی سپارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ ہے، ایک شخص نے اپنے کزن کو، اپنے چچا کے بیٹے کو، چچا زاد کو قتل کر دیا، اور خود ہی اس کا مدعی بن کے حضرت موسیٰ کے پاس آیا کہ بتائیے جناب میرے اس بھائی کو کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے ایک سادی سی بات کی، کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے کا کچھ حصہ مقتول کو مارو، وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہ پہلا سپارہ ہے قرآن مجید کا، آپ اس کو دیکھ لیں، یہ آیت نمبر 67 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اب وہ چونکہ ذبح کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس کو پتا تھا کہ مجرم تو میں خود ہوں، وہ ذبح چونکہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اس سے کہا کہ مارو ایک حصہ گائے کا، اس کو تو یہ اٹھ کے بتا دے گا۔ تو اس نے جواب کیا دیا؟ قالوا اتتخذون ہزوا، یعنی لگا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین،
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. ہر وقت مذاق کرتے رہنا یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے. کن کا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے، قرآن پاک ہے. ہر وقت مذاق کرتے رہنا، خوش طبعی اور چیز ہے، مسکراتے رہنا، لیکن کسی کا مذاق ہر وقت اڑاتے رہنا کن کا طریقہ ہے؟ جاہلوں کا. جب کہا نہیں ذبح کرنی ہے تو اب ذرا دیکھیے کرنا نہیں نہ چاہ رہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. کہنے لگے اے موسیٰ پھر آپ نہ رب سے دعا کریں کہ وہ ذرا کھول کے بتائے وہ گائیں کس طرح کی ہو. ارادہ نہیں نہ ذبح کرنے کا، آپ دعا کریں. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر. فرمایا کہ رب کہتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے درمیان ہو، یعنی جوان گائے ہو. فافعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا. لو اگلی بات سن لو. کہنے لگے آپ دعا کریں رب سے کہ وہ کھول کے بتائے اس کا رنگ کس طرح کا ہو، رنگ بتائیں کس طرح کا ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء. فرمایا رب فرماتا ہے کہ صفراء رنگ کی ہو، یعنی گہرے زرد رنگ کی ہو. کہ رب فرماتا ہے اس طرح کی گائے ذبح کرو. فاقع لونھا تسر الناظرین، اور جب کوئی اسے دیکھے تو اسے اچھا بھی لگے، آنکھوں کو اچھی لگے وہ گائے، اس طرح کی گائیں ذبح کرو. لو اتنی باتیں بتا دی. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. کہنے لگے نہیں آپ پھر دعا کریں اللہ ذرا کھول کے بتائے گائیں کس طرح کی ہو. ان البقرۃ تشابہ علینا، ہمیں ذرا گائیں پر شبہ پڑ گیا ہے کس طرح کی ذبح کرنی چاہیے. وَإِنَّا انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، گائیں اس طرح کی ہو کہ وہ کبھی کھیتی میں نہ چلائی گئی ہو، یعنی اس کو کبھی کام نہ اس سے لیا گیا ہو. بیل کو لوگ لگاتے تھے نا، جو کام آج ٹریکٹر سے لیا جاتا ہے وہ گائے بیل سے لیا جاتا تھا. تو وہ کھیتی باڑی کے کام نہ اس کو لگایا گیا ہو. ولا تسقی الحرث، اور نہ اس سے پانی نکالا گیا ہو، نہ کھیت چلانے ہل چلانے میں لگائی گئی ہو. اور وہ جو کنواں ہوتا تھا جس کے گرد گائیں گھومتی تھی، تو کہا وہ بھی کام اس نے نہ کیا ہو گائے نے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ ہر عیب سے پاک ہونی چاہیے. قالوا الآن جئت بالحق، اب کہنے لگے اب آپ صحیح بات لے کے آئے، اب سوال ختم ہو گئے نا. کہنے لگے اب آپ بات فذبحوہا، انہوں نے ذبح کر دی. وما کادوا یفعلون، پر ایسا کرتے نظر آتے، لگتا نہیں تھا کریں گے ذبح پر ذبح. اچھا یہ گائیں پھر ملی کیسے؟ امام خازن کہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، تو اس کا آخری وقت آ گیا تو اس کے پاس جو کل جمع پونجی تھی وہ ایک بچیا تھی، گائیں کی بچی، بچیا ویڑی، اس کے پاس وہ ایک بچیا تھی صرف. تو اس نے اس طرح کیا کہ اس کی گردن پر ایک مہر لگائی، اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑا. کہا یا اللہ میرا بیٹا ایک ہی ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بیٹے کو پہنچا دینا. بچہ بالغ ہو گیا. اس کی ماں نے کہا بیٹا جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں نا ان میں خیانتیں نہیں ہوا کرتی، جا جا کے جنگل میں آواز دے تیری گائے واپس آ جائے گی. اس نے جا کے جنگل میں آواز دی کہ وہ جو میرے باپ نے امانت رکھوائی تھی وہ کدھر ہے. وہ نشان لگی ہوئی گائیں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی. واللہ خیر الرازقین، جب رب بندوبست کرے، جب اللہ بندوبست کرے تو پھر معاملہ اور ہوتا ہے. وہ گائے آ گئی. اب اس نے کیا کیا اس نوجوان نے کہ وہ گائے گھر لایا، ماں سے آ کے کہا کہ اماں یہ تو اللہ نے فضل کر دیا. ماں کہنے لگی پتر حالات ہمارے خراب ہیں، منڈی میں لے جا اسے بیچ دے، لیکن سودا میری مرضی کے بغیر طے نہ کرنا. کس کی مرضی کے بغیر؟ کس کی؟ اماں کی مرضی. اور سنو یار، تھے کچھ لوگ جن کو لوگوں نے تانے بھی دیے کہ تم ماں کے پیچھے لگ گیا ہے، لوگوں نے بڑا کچھ کہا، پر جو ماں کی مرضی پہ لگے ناکام نہیں ہوتے زندگی میں. یہ دیکھو ماں کی مرضی پہ لگا. اس کی قیمت کتنی تھی گائے کی؟ بڑی مہنگی تھی پر 3 دینار کی تھی. منڈی میں لے گیا 3 دینار
دینار اس کی قیمت لگ گئی. تو ماں نے کہا تھا میری مرضی کے بغیر سودا نہ کرنا. اب بچے تو نہیں نا مانتے, اماں کو کیا پتا باہر بزنس کیا ہے, لین دین کیا ہے, پر ماں نے کہا تھا میری مرضی. بندہ دے رہا ہے اسے 3 دینار, اس نے کہا جی میں نے طے تب کرنا ہے, ڈن تب کرنا ہے, پہلے اماں سے پوچھنا ہے. گھر جا کے اماں سے پوچھا, اماں کہنے لگی دے دے. واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں پر میری شرط ہے, ماں سے نہیں پوچھنا. اس نے کہا تو 12 بھی دے. ڈن تب بھی ہونا ہے جب اماں نے کہنا ہے. وہ جب اس طرح کی اس نے گفتگو کی, واپس اپنی والدہ کے پاس گئے, کہنے لگے اماں سمجھ نہیں آتی, 3 دینار کی گائیں بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے, شرط لگاتا ہے کہ اماں سے نہیں پوچھنا. تو والدہ کہنے لگی پتر پہلے اس سے جا کے پوچھ کیا وہ ہے کون. یہ کوئی روحانی معاملہ ہے, کوئی غیبی مدد ہے, پوچھ. اس سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں تو فرشتہ ہوں اللہ کا, تو نے گائیں بیچنی نہیں, اس لیے کہ تیرا باپ بھی نیک ہے, تیری ماں بھی نیک ہے, رب تیرے رزق میں برکت پیدا فرمانا چاہتا ہے. ماں باپ نیک ہونا رزق میں برکت ہو جاتی ہے. ماں باپ نیک ہو, ان کی صالحیت کا اثر پہنچتا ہے بچوں تک. رزق حلال کما کے لانے والے ہوں تو گھر میں برکت ہوتی ہے. جا کے کہا کہ تیرے ماں باپ نیک تھے, اسے نہ بیچنا گائے کو, تو کیا کریں. کہنے لگے بنی اسرائیل والے سوال کر کر کے خود مشکل میں آ گئے. اب وہ ایسی گائے جو جوان بھی ہو, یہاں تو ہر غریب آدمی اپنی گائیں یہاں لگا دیتا ہے, کھیتی باڑی میں یہاں لگا دیتا ہے, کنویں میں پانی نکالنے میں, تو یہاں تو ہر ایک کی گائیں. تو ایسی گائیں جس کا رنگ بھی اتنا پیارا ہو, زیادہ بوڑھی زیادہ بچی بھی نہ ہو, اور ابھی تک کھیت میں بھی نہ لگی ہو, وہ سوائے تیرے کہیں نہیں ہے. اس نے کہا چل پھر مہربانی کر بتا میں کتنے کو دوں گائیں, اگر وہ آ جائیں تو کتنے کو بیچنی ہے. اسے کہنا کوئی نہیں, ریٹ تو زیادہ کرنا ہی نہیں. ان سے کہنا گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے بھر دیں, اس کی کھلڑی بھر دیں. اب وہ بنی اسرائیل والے ڈھونڈتے پہنچ گئے. کہا جناب گائیں 3 دینار کی یا 6 لے لو. اس نے کہا نہ بھائی, ذبح کروں گا, گوشت نکالوں گا, جتنا وزن گوشت کا اتنے پیسے بھرو گے کھال میں تو پھر گائے تمہیں ملے گی. اب مجبور تھے, کیا کرتے. ابن کثیر حدیث لائے ہیں, امام سیوطی نے در منصور میں بھی لکھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو جوانوں, اور اسے دل کی تختی پہ لکھو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بنی اسرائیل والے زیادہ سوال نہ کرتے تو اتنی مشکل کا شکار نہ ہوتے. انہوں نے سوال اتنے کیے کہ چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے, چارہ نہیں ہے اب ان کے لیے کہ یہ ادھر ادھر جا سکے. مجبوری بن گئی, یہی گائے خریدنی ہے, یہی لے جانی ہے. اب اتنا سارا مال جمع کر کے وہ گائے خریدی, ذبح کی. تو مقتول کو جب اس کا ایک حصہ مارا تو اس نے اٹھ کے کہہ دیا یہ جو مدعی بنا ہوا ہے نا, یہی تو میرا قاتل ہے, یہی تو میرا قاتل ہے, یہی تو ہے, اس نے یہ سارا کام کیا ہے. تو زیادہ سوالات کرنا, بہت زیادہ سوالات کرنا, ہر وقت بحث میں رہنا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو 3 چیزوں سے ہمیشہ بچو. بخاری مسلم میں موجود ہے. ایک تو فرمایا کثرت کیلو کال سے بچو, زیادہ پیسے نہ کرو. اور دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مال کو ضائع کرنے سے بچو. اور تیسرا فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو, زیادہ سوال نہ کیا کرو. ایک مقام پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج فرض ہے. ایک صاحب نے اٹھ کے پوچھا حضور ہر سال, حضور خاموش ہو گئے. پھر پوچھا حضور ہر سال, سرکار خاموش ہو گئے. تیسری بار پھر پوچھا حضور ہر سال. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زیادہ سوال نہ کیا کرو, میرے منہ سے نکل جاتا نا ہر سال فرض ہے تو رب نے ہر سال فرض کر دینا تھا, تمہارے لیے مشکل ہوتی. اور فرمایا جس چیز کے لیے میں تمہیں حکم دوں وہ کر دیا کرو, اور جس چیز میں تمہیں آزاد کر دوں اس میں آزاد ہو جایا کرو, زیادہ باریکیوں میں نہ جایا کرو. جن لوگوں نے بھی باریک بن کے چیزیں ڈسکس کرنی چاہی نا, الجھ گئے, تنگ آ گئے. اور جو کسی ایک دروازے کے فقیر تھے, ایک دروازے کے فقیر تھے, ایک دروازے کے فقیر تھے, کسی ایک راہ سے خیرات لیتے تھے, زیادہ الجھاؤ نہیں پیدا کیا انہوں نے.
چکا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے سوال ضرور کریں، لیکن بحث کے لیے اور الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے، نئی سے نئی راہ تلاش کرنے کے لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو پڑھ کے انسان بار بار سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، بخاری مسلم ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور کی حالت مبارکہ تھی، جہاں موقع آیا حضور بیٹھ گئے، حضور زمین پہ جلوہ فراز تھے۔ صحابہ کرام نے سوال پوچھنے شروع کیے، یہ بھی بتائیں، یہ بھی بتائیں۔ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے کچھ سوالات شروع کیے، انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے کثرت سے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سوالات، جب زیادہ سوال ہو گئے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نا ممبر پہ بیٹھ گئے، فرمایا پوچھو جو تمہارا جی چاہتا ہے میں بتاؤں گا، پوچھو، کرو سوال کرو۔ ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذیفہ۔ دو لوگ اور اٹھے، یا رسول اللہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہمارا باپ۔ فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جس کی طرف تم منسوب ہو، اسی باپ کی جائز اولاد ہو۔ ایک بندہ اور اٹھا، اس کا لہجہ بھی کچھ اس طرح کا تھا، کہنے لگا حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ کئی دفعہ نا چیزیں راز میں رہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں، لیکن جن کو راز کھولنے کا شوق ہو ان کے اپنے بھی کھل جایا کرتے ہیں، ان کے کھل جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کریم بولے، مور لگنے لگی، ہم کانپنے لگے۔ حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا، دوزخی ہے تو۔ بس جب وہ سناٹا چھا گیا، اب ڈر تھا کہ کچھ اور باتیں نہ، یہ کثرت سوالات کی وجہ سے حضور ناراض ہو گئے۔ کہتے ہیں فٹافٹ حضرت عمر اٹھے، فٹافٹ، اور کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی بات نہیں کی، جناب عمر تھے نا، ہائے عمر تیرے جملوں پہ مر جاؤں، ان راہوں پہ قربان جہاں سے عمر چلتے تھے، ہر حکمران تیری بات کرتا ہے پر عمر تیرے ایک ایک فیصلے پہ میری اولادیں قربان۔ ایسا بھی شخص کوئی پلٹ کے دنیا میں آئے گا جیسا خطاب کے گھر عمر پیدا ہوا۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، یوں ہاتھ باندھے، رو پڑے، کہنے لگے نہ حضور نہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمدا نبیا ورسولا۔ حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، سونیا بڑے راضی ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے۔ یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ حضور بڑے، یوں ہاتھ باندھے، نہ ساڈا بولے چولے معاف کری، غلطی ہو گئی حضور جوانوں سے، نہیں ایسا حضور، نہ اس سے زیادہ کوئی پردہ نہ کھول جائے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمدا نبیا ورسولا۔ وہ ضرورت کے لیے سوال ضرور پوچھا جائے، حضور پسند کرتے تھے، لیکن بحث میں الجھ جانا، ہر وقت دین کو تختہ مشق بنا لینا، ہر وقت میرا دل تڑپتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، کیا یہ صرف دنیا میں بحث کے لیے آیا ہے؟ جس کو 4 لفظ آئے اس نے میرے حضور کے دین کو ذریعہ بحث بنا لیا، صبح بھی بحثیں، شام بھی بحثیں۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طائف میں روڑے کھائے تھے وہ اس لیے کہ امت بیٹھ کے بحثیں کریں، اس لیے امام علی مقام نے سارا گھرانہ کربلا میں دے دیا کہ تم بحثیں کرو۔ عمل کب کریں گے؟ کرو بحث، صبح بھی کرو، ہر بندہ کرے، مولوی بھی کرے، مفتی بھی کرے، مناظر بھی کرے، اور چلو علماء تو کبھی اعلاء کلمت الحق کے لیے کوئی گفتگو کر بھی لے، ہر چوک چراہے میں بحث، ہر جگہ مناظرہ، خدا را بلا ضرورت تو چھوڑ دیں، بلا وجہ تو چھوڑ دیں، کبھی تو مان کر چلنے کا مزاج بنا لیں، کبھی تو قبول کر لیں۔ یا رسول اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبی ورسولا۔ حضور بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، آپ ہمارے نبی ہیں، حضور ہم بڑے ہی راضی ہیں، ہم پر کرم نوازی ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عمر بیٹھ جا، اللہ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ عمر
پر بیٹھ جانا، رب تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اور پھر فرمایا عمر یہ رب نے تجھے ہی توفیق دی ہے، یہ تجھے توفیق ملی ہے۔ تو اتنی زیادہ بحثیں، میں کبھی کبھی کچھ سوالوں کے جواب دینے کو جی نہیں نہ چاہتا۔ آپ جو سوال کر رہے ہیں وہ پتہ ہے حضور کے ایک عظیم صحابی کے بارے میں کر رہے ہیں، آپ ان پر بحث کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو تختہ مشق بنانا چاہتے ہیں، جی نہیں کرتا، وہ ہستی اونچی ہے، نہ بھائی نہ، دل نہیں مانتا، خیال نہیں پیدا ہوتا۔ ہم تو ان بزرگوں کے ماننے والے ہیں جو حضور کی ازواج کا اور چاروں بیٹیوں کا نام لیتے تھے تو وضو کر کے لیتے تھے، وہ تو باتیں کرتے تھے تو ڈر ڈر کے کرتے تھے، کہتے تھے توبہ توبہ توبہ۔ ہم کہاں اور وہ لوگ کہاں؟ لیکن آج ہر آدمی کو بحث کا شوق آیا ہے، ہر شخص ہے جو کہتا ہے مجھے بھی 3 باتیں آتی ہیں، میں بھی تھوڑا سا مفتی ہوں، میری بھی سن لو۔ اپنی زندگی میں اتنا دروازہ بحث کا نہ کھولیں، اتنا الجھاؤ نہ پیدا کریں، اور ایسے بے جا لا یعنی اور بے مقصد سوالات سے اپنے آپ کو بچائیں جن میں انسان پڑھے تو اس کے لیے الجھاؤ بڑھ جائے۔ بعض سوالات ایسے بھی حضور سے کیے گئے کہ سرکار نے ان پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، پر میں اس سوال کی کیا حاجت؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا سیکھنے کے لیے مسئلہ ضرور پوچھیں، سیکھنے کے لیے۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا قبر میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن صبح شام بحث ہوتی ہے اس پہ، ہمارا کوئی اس مسئلے میں لینا دینا نہیں، لیکن ہم بحث کرنے کو صبح و شام تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، داتا علی حجویری اور ان مشائخ اور ان بزرگوں کی اس دھرتی پر فضل فرمائے، اور اس وطن کو اللہ قیامت کی صبح تک آباد فرمائے۔ انسان کو بہت سارے امراض لگ جاتے ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، عقیدے اور نظر اور فکر میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ دہریے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی ذات کے منکر۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو وقوع قیامت کے منکر۔ دنیا میں معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کے انکاری۔ دنیا کے اندر آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو کہتے ہیں دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ پھر آپ کو کچھ اور لوگ ملیں گے جن پر وسوسوں کا غلبہ، بری سوچوں کا غلبہ، شیطانی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ، یہ سب بیماریاں ہیں۔ پھر کچھ امراض ایسے ہیں، حسد، بغض، عداوت، تکبر، عجب، خود پسندی، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا جاننا، جھوٹ بولنا، جھوٹی انا کی، یہ سب بیماریاں ہیں، امراض ہیں۔ جسمانی مرض بھی بندے کو پریشان کرتا ہے، روحانی مرض بھی پریشان کرتا ہے۔ اگر آپ روحانی طور پر بیمار ہوں، آپ کے اندر حسد کی بیماری لگ جائے، تو حسد کا سادہ ترجمہ کریں، پنجابی ترجمہ کریں، اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو حسد کا معنی جلنا ہے۔ تو جس بندے کا اندر جل رہا ہو وہ سکون میں ہوتا ہے، اندر آگ لگی ہو حسد کی تو وہ بندہ قرار پائے گا۔ بہت بڑی بیماری ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے، پتہ ہے آپ کو پر آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تکبر ایک بیماری ہے۔ تکبر والا بندہ دل کی جگہ روڑا رکھ لیتا ہے، پتھر، تو اندر بندے کا سخت ہو جائے۔ وہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ میری نا ٹانگوں میں بڑی درد ہے، تو پنجابی کہتے ہیں کھلیاں پہ گئی ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ کہتے ہیں سخت ہو گئی ہیں ٹانگیں، چلا نہیں جاتا۔ ٹانگیں سخت ہو جائیں تو گزارا نہیں ہوتا، تو دل سخت ہو جائے تو۔ اب میری بات کو سمجھیں، ہمارے اندر نا بیماریاں ہیں، ہم وہ کڑتے رہتے ہیں، وہ جلتے رہتے ہیں، وہ تکبر میں آ جاتے ہیں، عداوت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یعنی دنیا میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے حسد ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ میں کر رہا ہوں حسد۔ تو اگر سب سے ہو رہا ہے تو وہ بندہ کہاں ہے جو کر رہا ہے؟ سب کہتے ہیں کہ بڑا تکبر آ گیا جی لوگوں میں، تو وہ لوگ کدھر ہیں جی جو تکبر کر رہے ہیں؟ وہ بھی، اس کو بھی تو ماننا چاہیے نا میں کرتا ہوں۔ تو یہ ساری بیماریاں، جسمانی، بلڈ پریشر، شوگر اور ہیپاٹائٹس اور معاذ اللہ کینسر، اور یہ سب بیماریاں روحانی بھی جسمانی بھی، تو یا اللہ جائیں کدھر؟ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے، اس میں تمام بیماریوں کی۔ ہم مریض ہیں، ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ الجھا رہتا ہے، اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا۔ اس میں جسمانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورۃ فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا، ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی، ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی، بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا 40 بکریاں، کنے دما دیاں؟ او بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ اب بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر جائیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید، تو یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے۔ جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں، پر میرا حصہ نکالو نا بھائی۔ تو قرآن پاک میں شفا ہے، قرآن حکیم میں بڑے سے بڑا مجرم ہو، کافر ہو، فاسق ہو، ایک حدیث مشکات میں موجود ہے، اس کو آپ نے دل پہ لکھ لینا ہے چونکہ معاملہ دل کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہے، اور زنگ لگ گیا دل کو۔ تو کہتا ہے جناب میں پتہ نہیں سارا کچھ ہے پر دل پریشان ہو، بھئی اس کو زنگ لگ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانی ہو، بھئی دل کو زنگ لگ گیا ہے۔ کریم فرمانے لگے جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے ایک موت کو یاد کرو اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔
قرآن تمہیں زنگ سے شفا دے دے گا، اس کو پڑھو گے تو تمہیں لطف آئے گا۔ اور قرآن پاک کو نا جب بندہ پڑھتا ہے نا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ عتبہ آ گیا، کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ صاحب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نا تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں، تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفریں گنا سکتا تھا گنوائی۔ کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولیں۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، پر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باز آ جاؤ، وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو فیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا، مکے آیا سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ ابو جہل مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارا ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا، چلے جانا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور بھرے کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، پر طفیل کہتے ہیں آج نا تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں، جب طٰہٰ والے نبی اپنی زبان سے طٰہٰ کی تلاوت کرتے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہوں، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی۔
جن کو رب کہے والا سوف یؤتیک ربک فترضی، حبیب تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ تھوڑی آیتیں سنی پر قربان جائیں میرا تو کو دل ہی بدل گیا۔ میں بڑا بہترین شاعر تھا، لفظوں کے تراشے مجھے خوب آتے تھے، الفاظ کے بام و در سے میں آگاہ تھا، اچھا ادب میں جانتا تھا، پر میں نے کہا یہ کلام، یہ انداز، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ انداز پتھروں پہاڑوں پہ جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا پڑا قریب نے اور پھر نظریں جھکائے ہوئے حضور اپنے گھر گئے، سرکار چلے تو میں پیچھے پیچھے، حضور گھر میں چلے گئے تو میں نے دروازے پہ دستک دی، باہر آئے، سلام لی، میں نے کہا محبوبہ وہ جو آپ پڑھ رہے تھے تھوڑا اور نہیں سنا دیتے، تھوڑا اور نہیں تلاوت کر دیتے؟ کہتے ہیں رسول پاک نے نا پھر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں کبھی بیٹھتا تھا کبھی اٹھتا تھا، جب حضور نے تلاوت مکمل کی تو میں نے آگے بڑھ کے ید اللہ والا ہاتھ تھاما اور دست مبارک پکڑ کے کہا سونیا، یہ مجھے کہتے تھے نہ سننا، میں نے زمانہ دیکھا ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں، میں سردار ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، مجھے قسم ہے جو آپ کی زبان سے نکل رہا ہے وہ بشر کا کلام نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے کفل ٹوٹے، حضرت عمر بھی آئے تو آئے قرآن کی تاثیر کی برکت سے۔ حضرت صدیق اکبر نا اپنے گھر کے سین میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے تو رویا کرتے تھے، روتے تھے۔ مکے کے کچھ سردار اکٹھے ہو کے نبی کریم کی بارگاہ میں گئے، کہنے لگے ایک تو صدیق اکبر کو منع کریں کہ قرآن اونچا نہ پڑھا کریں، اور اگر اونچا پڑھنا ہے تو پھر ان سے کہیں پڑھ کے رویا نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا ہے روتا ہے، تمہیں کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ ابو بکر صدیق جب قرآن پاک کی تلاوت کر کے روتے ہیں نا تو ہماری بچیاں بھی رونے لگتی ہیں، ہماری عورتیں گھر کا کام کاج چھوڑ کے تو صدیق اکبر کے دروازے پہ کھڑی ہو کے روتی رہتی ہیں۔ حضور ان سے کہیں یہ قرآن سے جو شغف ہے ان کا، کہاں گئے مسلمان جو قرآن پڑھنے والے تھے، کدھر گئے؟ سارا کچھ ہی ہمارا موبائل لے گیا۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ کچھ لوگوں نے رمضان میں بھی قرآن پاک ایک بھی ختم نہیں کیا، رمضان شریف میں بھی ایک قرآن پاک کی توفیق نہیں، لے گیا سارا کچھ، ہماری خوش گپیاں، کمال ہو گئی، ہم نے سوچا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کی۔ سنگیو واپس آؤ، قرآن پاک سے پیار کرو، قرآن پاک سے محبت کرو، قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ لوگ کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، زبان موٹی ہو گئی ہے، قرآن کیسے سیکھوں؟ 38.5 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا حضرت صدیق اکبر نے۔ کچھ صحابہ ان سے بھی عمر میں زیادہ تھے، تو بڑی عمر میں دین سیکھا کہ چھوٹی عمر میں سیکھا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ قرآن پاک کی طرف توجہ کرو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی برکت سے اللہ قوموں کو عروج عطا کرے گا، اس کی برکت سے ہی قوموں کو زوال ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور رات کو نماز کی نیت باندھتے تھے تو ایک ہی آیت پڑھتے تھے، ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، اور جب حضور روتے تھے تو جس طرح ہنڈیا ابلے تو آواز آتی ہے، اس طرح حضور کے سینے سے آواز آتی تھی۔ جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا حضور سے، نبی پاک مغرب کی جماعت کرا رہے تھے، جب میں مدینے پہنچا تو مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو کے میں نے حضور کی تلاوت سنی۔ فرماتے ہیں بس میں تو بات کرنے آیا تھا نا، تو وہ آیتیں سنی تو مجھے یوں لگا مجھ پہ بجلیاں گر رہی، کون ہے جو میرے دل کے کفر اور کفل دھو رہا ہے؟ بس قرآن سنتا گیا اور رب مجھے ایمان کی توفیق عطا فرماتا گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان۔ قرآن ہی ہمارے ہر مسئلے کا حل ہے، میں کیا کروں؟ قرآن پڑھتے ہیں ہمارے ہاں، پر قبروں پہ پڑھا جاتا ہے، پر ختموں پہ۔ کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ شادی والے دن بھی پڑھا جاتا؟ کیا قرآن پاک کا یہ حق نہیں تھا کہ وہ اسمبلی میں بھی پڑھا جاتا؟ قرآن پاک نہ شکایت کر رہا ہے، شکایت کرتا ہے کہ ان لوگوں نے نا مجھے ختموں پہ پڑھا ہے، اسمبلی میں نہیں پڑھا۔ وزیر اعظم کے خطاب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے تو یہ تلاوت کے بعد یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم کریں گے وہ جو قرآن کہے گا؟ صدر کے خطاب سے پہلے تلاوت کراتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب ہوگا وہ جو قرآن کہہ رہا ہے؟ اسمبلی کا اجلاس تلاوت قرآن پاک سے شروع کرتے ہو تو یہ بھی تو کہو نا قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے۔
अदालतों में कस्में उठाने के लिए कुरान रह गया है। इस पे हाथ रख के कहो जो कहूँगा सच कहूँगा। आज के बाद वकील भी हाथ रखे ना कुरान पाक पे, जज भी हाथ रखे कुरान पाक, गवाह भी रखे, मुल्ज़म भी रखे और मदई भी बताए कि इसने पर्चा सही दर्ज कराया है, इसने सही दर्ज कराया है, नाम सही लिखवाए, और ये सारे बताएं जज से लेकर मुल्ज़म तक कि हम फैसला वो करेंगे जो कुरान पाक ने हमें कहा है। सिर्फ कसमों के लिए रहेंगे। दो सूरतें पढ़नी नहीं आती और तुम बीच में कुरान पाक को लाके कसमें उठाते हो। वो ताजर जो दुकान शुरू करने से पहले तिलावत कराता है, किस लिए कराता है? कि मैं तिजारत कुरान पाक के मुताबिक कराऊंगा, इसलिए कराता है। वो तो कहता है ज़रा दुकान सही चले, ज़रा बरकत आ जाए। बरकत निरी तिलावत कराने से नहीं आएगी, कुरान के मुताबिक तिजारत कर, फिर ज़्यादा बरकत आएगी। कुरान के मुताबिक कुरान के इल्म को आम किया जाए, कुरान के नूर को आम किया जाए, कुरान पाक के इदारे मजबूत किए जाएं।